اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ونحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ڈے 3 ہے ہمارے 9 ڈے کورس کا، اور آج کا جو دن ہے وہ پریکٹس کے لیے، یعنی جو رولز ہم نے سیکھ لیے ہیں ان کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ پچھلے 2 روز جو گزرے ہیں اس میں ہم نے رول سیکھے ہیں۔ اب نیکسٹ 3 سیشنز، یعنی آج کا سیشن اور نیکسٹ 2 جو اگلے ہفتے ہوں گے انشاءاللہ، اس میں صرف ہم نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ جو رولز ہم نے سیکھ لیے ہیں وہ ہمیں اچھی طرح اپلائی کرنے آ جائیں۔ تو سورہ حجرات کی طرف جانے سے پہلے ہم پریکٹس کر لیتے ہیں بورڈ پہ تھا مضارع۔ اچھا، کوئی مجھے بتا سکتا ہے مضارع کیا ہوتا ہے؟ وہ شیٹ ایک آپ نے بنائی ہے، شیٹ کو دیکھ لیں۔ حال اور مستقبل، جو فعل پریزنٹ میں بھی ہو اور فیوچر میں بھی ہو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہم حال اور مستقبل میں کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور مضارع کی 4 علامات تھیں، وہ کیا تھیں؟ یا، تا، الف، نون۔ بالکل صحیح، 4 علامات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فعل جو ہے فعل مضارع ہے، اور یہ چاروں لگتے ہیں لفظ سے پہلے، شروع میں، لفظ کے شروع میں یہ لگتے ہیں۔ یتان، اگر آپ یہ ورڈ یاد رکھ لیں تو چاروں علامات اس ورڈ میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، یا، تا، الف اور نون، یہ فعل کے شروع میں آتے ہیں۔ اور ایک بات تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ فعل مضارع ہے، دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ فعل میں کام کرنے والا کون ہے۔ تو اگر یا ہو تو کام کرنے والا کون ہے؟ وہ، اور تا ہو تم، الف ہو تو میں، اور نون ہو ہم۔ بالکل صحیح، یہ آپ نے شیٹ پر لکھا ہوا ہوگا۔ تو یہ پہلا رول ہے جو ہم نے کل کیا تھا۔ مثال لے لیتے ہیں۔ کل ہم نے مثال لی تھی سجدہ۔ سجدہ میں مفہوم ہے سجدہ کرنے کا۔ اس سے پہلے اگر میں یا لگا دوں یہ والا، یسجدو، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ سجدہ کر رہا ہے یا وہ سجدہ کرے گا۔ بالکل صحیح، یسجدو، وہ سجدہ کر رہا ہے یا وہ سجدہ کرے گا۔ اور اگر یہ ہو تسجدو، تم سجدہ کر رہے ہو یا تم سجدہ کرو گے۔ بالکل صحیح۔ تا یہاں سے ہم نے لیا مضارع کی علامت ہے، تو پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں میں ترجمہ ہوگا، اور دوسرا کرنے والا ہو جائے گا تو، تم، آپ۔ تھرڈ ہے الف، اگر الف لگا دوں اسجدو، میں سجدہ کر رہا ہوں، میں سجدہ کروں گا۔ بالکل صحیح، اسجدو، میں سجدہ کر رہا ہوں یا میں سجدہ کروں گا۔ اور لاسٹ میں ہے نسجدو، ہم سجدہ کریں گے، ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، نسجدو، ہم سجدہ کر رہے ہیں یا ہم سجدہ کریں گے۔ بالکل صحیح۔ چلیں، یہ پہلا رول تھا جو ہم نے کرنا تھا۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ لفظ ہو نظارہ، نظارہ میں مفہوم ہے دیکھنے کا، نظر، تو اگر یا لگا دوں ینظرو، وہ دیکھ رہا ہے یا پھر وہ دیکھے گا۔ بالکل صحیح، وہ دیکھ رہا ہے یا وہ دیکھے گا۔ یا سے وہ کا مفہوم آ گیا، اور نظارہ میں دیکھنے کا مفہوم ہے۔ اگر میں نے کہنا ہو تم دیکھ رہے ہو یا تم دیکھو گے، تنظرو، تم دیکھ رہے ہو یا تم دیکھو گے۔ میں دیکھ رہا ہوں یا میں دیکھوں گا، انظرو۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم دیکھیں گے، ننظرو۔ ٹھیک ہے، ننظرو۔ اب یہ جو فعل تھا اس کا فا کلمہ بھی نون ہی تھا، پر یہ نون ہمارے مضارع کی علامت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ہم نے 3 لیٹرز کو پورا کرنا ہے، تو 1 2 3 پہلے یہ پورے ہوئے، اس کے پیچھے اگر نون ہو تو وہ پھر مضارع کی علامت ہوگی۔ اس کا اپنا نون ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نون مضارع کی علامت ہے، پھر ہمارے پاس فعل ہی نہیں بچے گا، 2 لیٹرز ہی صرف بچ جائیں گے۔ تو ننظرو ہو گیا ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم دیکھیں گے۔ منع،
منع میں مفہوم ہے منع کرنے کا. یمنعو وہ منع کر رہا ہے یا وہ منع کرے گا. بالکل صحیح. تم منع کر رہے ہو یا تم منع کرو گے؟ تمنعو. تم منع کر رہے ہو یا تم منع کرو گے؟ میں منع کر رہا ہوں یا میں منع کروں گا؟ امنعو. اور ہم منع کر رہے ہیں یا ہم منع کریں گے؟ نمنعو. بالکل صحیح. تو جو بھی فعل ہو آپ فوراً 4 لفظ بنا سکتے ہیں یا تا الف نون لگا کے، اور اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہو جائے گا. تو یہ پہلا رول تھا. اس کے حوالے سے کوئی کویسچن ہے؟ چلیے مزید ویسے تو اور 2 سیشنز ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو آ گیا ہے یہ آلریڈی. اچھا اس میں ایک اضافہ ہم نے آج کرنا ہے، وہ یہ کہ جیسے یہ ہے تسجدو. تسجدو کا مطلب تم سجدہ کر رہے ہو یا کرو گے. کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے کہ چیز پریزنٹ میں نہیں ہو رہی ہوتی، صرف فیوچر میں ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے ہم 2 علامات، 2 میں سے کوئی ایک علامت لگا لیتے ہیں. اور وہ 2 علامات ہیں یا تو سین لگ جاتا ہے یا سوفا لگ جاتا ہے. سین یا سوفا. تو اگر یہ ہو ستسجدو تو اب پریزنٹ کا ترجمہ ہم ختم کر دیں گے. اس کا ترجمہ ہوگا تم سجدہ کرو گے. ستسجدو تم سجدہ کرو گے. لیکن ان کے بغیر کیا تھا؟ تم سجدہ کر رہے ہو یا کرو گے. ستسجدو تم سجدہ کرو گے. اور سوفا تسجدو اس کا بھی وہی ترجمہ ہے جو ستسجدو کا ہے. سوفا تسجدو اس کا بھی ترجمہ یہی ہے تم سجدہ کرو گے. کبھی کبھار یہ دونوں ہی آ جاتے ہیں، سوفا ستسجدو تب بھی ترجمہ یہی ہے کہ تم سجدہ کرو گے. تو ان علامات میں سے جو بھی علامت لگی ہو آپ نے صرف ٹرانسلیشن اب فیوچر میں کر دینا. یہ دونوں مستقبل کے لیے. ویسے یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ 2 کیوں ہیں. تو ویسے اگر چیز مستقبل میں ہونی ہے پر قریب مستقبل میں ہونی ہے تو اس کے لیے سین استعمال ہوتا ہے، اور اگر چیز مستقبل میں ہونی ہے پر کافی دیر بعد ہونی ہے تو پھر سوفا استعمال ہوتا ہے. اور اسی بات سے قرآن پاک ایک اور فائدہ نکالتا ہے کہ جب مستقبل میں ہو اور یقینی ہو تو پھر سین استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس میں تھوڑا سا شک ہو تو پھر کبھی کبھار سوفا یوز ہو جاتا ہے. یہ فائدہ بھی لیا جاتا ہے ان سے. پر لینگویج کے لحاظ سے بس یہ تفریق ہے کہ یہ قریب کا فیوچر اور یہ دور کا فیوچر. آپ کا جو آپ کو ہوم ورک ملے گا اس حوالے سے، قریب کا یہ سین اور سوفا ہے دور کا فیوچر. ہوم ورک میں انہوں نے ان دونوں میں تفریق کرنے کے لیے اچھا پتہ نہیں، ٹھیک ہے ہوم ورک میں بھی اسی طرح ہی ہے. ہاں ہوم ورک میں انہوں نے ان قریب کا لفظ یوز کر لیا. ان قریب میں حل لکھا ہوا ہے اس سے صوفہ کے لیے. اس سے کنفیوز نہ ہو، انہوں نے دور کا فیوچر کہنے کے لیے لفظ ان قریب یوز کر لیا. حالانکہ اکثر پھر میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں اس سے. تو آپ اس بات سے کنفیوز نہ ہو. اس سے مراد بس جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ٹرین اسٹیشن پہ ہو تو ہم کہتے ہیں پلیٹ فارم پہ پہنچو ٹرین چلنے والی ہے، تو اس کا مطلب فوراً چلنے لگی ہے. اور ہم کہتے ہیں ان قریب چلنے والی ہے، تو اس کا مطلب جانا ہے ٹرین ہے پر ابھی تھوڑا ٹائم ہے. اس معنی میں ہوم ورک میں انہوں نے ان قریب لکھا ہوا ہے. تو آپ بس وہاں صوفہ کے لیے ان قریب یوز کر لیں. ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ یہ قریب کا فیوچر ہے اور یہ دور کا فیوچر ہے. تو یہ بس اس میں ایک اضافی بات تھی. اچھا اور یہ جو علامات ہیں یہ کسی بھی مضارع کی علامت سے پہلے لگ جاتی ہیں. جیسے یہ تھا ننظرو، ہم دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے. اس سے پہلے بھی میں سین لگا سکتا ہوں. سننظرو، سننظرو کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم دیکھیں گے. بالکل صحیح. صرف ننظرو کا کیا ترجمہ تھا؟ ہم دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے. تو سننظرو اب ہم دیکھ رہے ہیں کو آپ ختم کر دیں تو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سننظرو ہم دیکھیں گے. اور اس سے پہلے اگر میں صوفہ لگا دوں، صوفہ یمنعو، ان قریب
मना होगा। हाँ, अन करीब वो मना करेगा। देखिए सिर्फ इसका यमनऊ का क्या तर्जुमा था? वो मना कर रहा है या वो मना करेगा। तो सौफा यमनऊ में वो मना कर रहा है को ड्रॉप कर दें, बाकी रह गया वो मना करेगा। तो सौफा यमनऊ वो मना करेगा, सिर्फ फ्यूचर में आपने तर्जुमा कर लेना। सीन लगा हो, सौफा लगा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपने तर्जुमा फ्यूचर में कर देना है। हाँ, प्रेजेंट को वहाँ ख़त्म कर देना। अच्छा, इसका क्या तर्जुमा होगा? सअदरुसु। अदरुसु का मतलब दर्स देना। तर्जुमा क्या होगा? मैं दर्स दे रहा हूँ, मैं दर्स दे रहा हूँगा। हाँ बिल्कुल से, फ्यूचर में मतलब मैं दर्स दूंगा। सअदरुसु मैं दर्स दूंगा। और अगर कहना हो हम दर्स देंगे, सनदरुसु, बिल्कुल सही, सनदरुसु हम दर्स देंगे। और अगर कहना हो हम दूर के फ्यूचर में दर्स देंगे, सौफा सनदरुसु, या सा को निकाल दें बीच, सौफा नदरुसु, दोनों तरह आप कह सकते हैं। सौफा नदरुसु हम दर्स देंगे, बिल्कुल ठीक। चलिए, कोई और सवाल है मुजारे के हवाले से? जी सीन करीब और सौफा करीब। हाँ, आपने एक और चीज़ बताई। नहीं मैंने आपको कहा था आप ये बात याद रखें, जब सीन आए ना तो ये करीब का फ्यूचर है, मुस्तकबिल करीब कहते हैं इसको, और सौफा हो तो मुस्तकबिल बाईद दूर का फ्यूचर है। बस ये बात याद रखें। होमवर्क में उन्होंने लफ्ज़ अनकरीब लिख दिया है, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा होती है कि दूर के फ्यूचर के लिए अनकरीब जिसमें करीब का लफ्ज़ है वो क्यों है, उससे कंफ्यूज ना होइएगा। होमवर्क में बस ऐसे उन्होंने एक लफ्ज़ लिख दिया। हाँ, वो ये कि कभी कभार जब फ्यूचर की बात हो रही होती है और चीज़ यकीनी होती है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो सीन इस्तेमाल कर लिया जाता है क्योंकि ये करीब का फ्यूचर है। और जब फ्यूचर में एक चीज़ होनी है और उसमें थोड़ा सा डाउट है तो सौफा यूज़ हो जाता है। इस मायने में भी ये दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं। जी आप क्या करें? अच्छा, हम बस वो हमने कहा था कल हमने रूल पढ़ा था मुजारे, उसको हम सिर्फ रिवाइज़ कर रहे थे। अभी हम जो कल हमने रूल्स पढ़े हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहे हैं आगे चलने से पहले। तो हमने कल मुजारे की जो रूल है वो पढ़ा था, और मुजारे कहते हैं हाल और मुस्तकबिल को। इसका हमने कहा कि 4 अलामात हैं इसको पहचानने के लिए, या, ता, अलिफ और नून। और ये जो हैं मुजारे की भी अलामत हैं और साथ करने वाला भी बताती हैं। तो या हो तो वो है, ता तुम, अलिफ मैं और नून हम। और फिर उसकी हमने प्रैक्टिस की सजदा के साथ। तसजुदू हो गया तुम सजदा कर रहे हो या करोगे, नंजुरू हम देख रहे हैं या देखेंगे, यमनऊ वो मना कर रहा है या करेगा, और अदरुसु मैं दर्स दे रहा हूँ या दूंगा। नई बात जो मैंने कहा इसमें थोड़ा सा इजाफा है वो ये कि कभी कभार ज़रूरत होती है कि प्रेजेंट को ख़त्म कर दिया जाए, चीज़ ने सिर्फ फ्यूचर में होना है। तो उसका तरीका ये होता है जो वर्ड है मुजारे का उससे पहले आप सीन या सौफा लगा दें, दोनों अलामात से वो चीज़ फ्यूचर में चली जाती है। तो सतस्जुदु तुम सजदा करोगे, सनंजुरु हम देखेंगे, और सौफा यमनऊ वो मना करेगा, और इसी तरह सा अदरुसु मैं दर्स दूंगा। और एक बात और मैंने कहा था कि एक चीज़ आपने देखनी है, नज़ारा में नून यहाँ था पर ये नून इसका अपना नून है, ये मुजारे वाला नून नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले हमने 3 लेटर्स पूरे करने हैं। अगर आप इसको मुजारे समझ जाएंगे तो 2 लेटर्स ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपने 3 लेटर्स पूरे करने होते हैं, और जब वो पूरे हो जाएं तो उसके पीछे फिर आप देखते हैं मुजारे की इलामत लगी हुई है या नहीं लगी हुई। ठीक है, अभी तक हमने बस यहाँ तक ही हम पहुँचे थे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ रिवीजन मुजारे के हवाले से। और कोई क्वेश्चन है किसी को? मुजारे क्लियर है? चलिए, ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल हमने कल पढ़ा था जमा का। अच्छा, पहली बात ये कि जमा अरबी ज़बान में कहाँ से शुरू होता है? 3 से। 2 को वो जमा नहीं कहते। तो जब भी जमा की बात होगी तो वो 3 या उससे ज़्यादा,
اور جمع کے لیے ہم نے کہا تھا کہ 3 علامات ہیں عربی زبان میں، وہ کیا ہیں؟ واو الف، واو نون، یا نون. بالکل صحیح. 3 علامات ہیں جو لفظ کے کہاں لگے ہوں، شروع یا آخر میں؟ آخر میں. یہ علامات لگی ہوں گی لفظ کے آخر میں، اور اگر لگی ہوئی ہیں تو اس لفظ کا ترجمہ ہم کریں گے جمع میں. اچھا، یہ جو علامات ہیں یہ اسم کے آخر میں بھی لگ جاتی ہیں اور فعل کے آخر میں بھی لگ جاتی ہیں. اسم کی مثال ہم نے جیسے لی تھی کافر. کافر کا مطلب ایک کافر. اور اگر ہم نے جمع کافر کہنا ہو تو ہم جمع کی کوئی علامت لگا لیتے ہیں. تو کافرونہ کا مطلب جمع کافر، 3 یا 3 سے زیادہ کافر. اور علامت کوئی بھی لگی ہو، یعنی واو نون جی اگر یا نون لگاؤ پھر بھی یہ ترجمہ میں کوئی فرق نہیں پڑا، ترجمہ پھر بھی ہم جمع میں ہی کریں گے. کافرونہ ہو، کافرینہ ہو، ترجمہ وہی ہے، جمع کافر، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ کافر. اسی طرح کل ہم نے میرے خیال یہ لفظ بھی دیکھا تھا مسلمونہ، اس کا مطلب 3 یا 3 سے زیادہ مسلمان. یہ بھی اسم ہے. تو یہ دونوں اسم ہیں، ناؤنس کے اینڈ پہ یہ لگ جاتا ہے، اور یہ علامات جو ہیں فعل کے آخر میں بھی لگ جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ تسجدو. تسجدو کا مطلب تو ایک سجدہ کر رہا ہے یا کرے گا. اب اس کو جمع میں کنورٹ کرنا ہو تو ہم جمع کی کوئی علامت لگا لیتے ہیں، تسجدونا. تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب سجدہ کر رہے ہو یا تم سب سجدہ کرو گے. تسجدونا، تم سب سجدہ کر رہے ہو یا تم سب سجدہ کرو گے. اور ستسجدونا، بالکل اب یہ فیوچر میں چلا جائے گا. ستسجدونا، تم سب سجدہ کرو گے. تم سب سجدہ کر رہے ہو، یہ اس میں سے نکل گیا. بالکل صحیح. اور اگر میں اس کو چینج کر دوں ستسجدو، اب کیا ترجمہ ہے؟ بالکل جی، یہ بھی وہی، ترجمے میں کوئی ڈفرنس نہیں آیا. جمع کی علامت چینج کرنے سے ترجمے میں کوئی ڈفرنس نہیں آتا. تو ستسجدو، تم سب سجدہ کرو گے. اور اگر یہ ہو تنظرونا، تم سب دیکھو گے. بالکل صحیح. یہ کس زمانے میں ہو رہا ہے؟ فیوچر اور حال دونوں میں ہو رہا ہے نا. اس میں کوئی وہ علامت نہیں لگی ہوئی ہے، صرف مضارع کی علامت ہے. تو یہ مضارع میں ہے، تو فیوچر اور حال دونوں، تو دونوں میں ہی ترجمہ ہوگا. بالکل صحیح. تم سب دیکھ رہے ہو یا تم سب دیکھو گے. اچھا، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یمنعو، وہ سب منع کر رہے ہیں یا وہ سب منع کریں گے. صرف یمنعو تھا تو وہ ایک منع کر رہا ہے یا وہ ایک منع کرے گا. یمنعو، وہ سب منع کر رہے ہیں یا وہ سب منع کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ادرسو، میں درس دے رہا ہوں یا دوں گا، اس کی جمع کیسے ہوگی؟ نہیں چلیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، میں نے کہا تھا آپ نے کیونکہ لفظ بنانے نہیں ہیں. ویسے ادرسو جو میں ہے اس کا جمع ہوتا ہے نون سے، یہی موجود ہے، تو پھر ہم جمع کی علامت کی طرف نہیں جاتے. تو ادرسو، میں درس دے رہا ہوں یا دوں گا، ندرسو، ہم درس دے رہے ہیں یا دیں گے. جمع وہی موجود ہے مضارع میں، نہیں ہوگا. ہاں، بس اس چیز میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہوگا ہی نہیں، قرآن میں ایسے ہوگا ہی نہیں. صرف ان دونوں میں ہوگا، یا اور تا میں، کیونکہ یہاں ضرورت ہے جمع کرنے کی. ان میں تو یہ واحد ہے ادرسو، اور اس کی جمع نون میں موجود ہے ندرسو، تو وہاں جمع کی دونوں میں ہی ضرورت ہی نہیں ہے علامات لگانے کی. یا اور تا میں، کیونکہ یا یہ ہے وہ ایک کے لیے اور تا ہے تم ایک کے لیے. یدرسینہ نہیں ہوگا. اچھا، یہ بھی جو فعل ہے اس کے اینڈ پہ صرف واو الف اور واو نون آتا ہے، اور اسم کی اینڈ پہ صرف واو نون اور یا نون آتا ہے. پر اگین اس چیز میں بھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے لفظ بنانے نہیں ہیں. قرآن پاک میں کہیں ایسے ہوگا ہی نہیں
کہ یا نون لگا ہو فعل کے اینڈ پہ. تو اس چیز میں جانے کی ضرورت نہیں, بس آپ نے دیکھنا کوئی یہ علامت لگی ہوئی ہے تو آپ نے جمع میں ترجمہ کر دینا. ٹھیک ہے, تو یہ دو ہمارے رولز ہو گئے کل والے. اور کوئی کویسچن ان دو رولز کے حوالے سے کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے, تو پھر تیسرے رول پہ آ جاتے ہیں جو ہم نے کل کیا ہے. تیسرا رول تھا ضمائر. ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ دوبارہ بتائیں, ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ کہ شیٹ پہ دیکھ لیجئے. پروناؤنس. پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ جو پراپر ناؤن کی جگہ, کسی کے نام کی جگہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ضمائر. ٹھیک, اس کی ایک پوری لسٹ تھی جو آپ نے لکھی ہوگی. سب سے پہلے تھا یا. یا کس کے لیے آتا ہے؟ میں کے لیے. تو اگر میں لوں لفظ قلم, اردو میں بھی قلم پین کو ہی کہتے ہیں, اس کے اینڈ پہ یا لگا دوں, قلمی میرا قلم. بالکل صحیح, قلمی میرا قلم. تو یہ میں کے لیے یوز ہو گیا. اور ہم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نون الف نا, ہم کے لیے. تو اگر یہ ہو قلمنا تو کیا ہوگا؟ ہمارا قلم. تو یہ پوزیشن بتاتا ہے کہ وہ چیز کس کی ہے. قلمنا ہمارا قلم. پھر تم سیکنڈ پرسن کے لیے تین تھے, وہ کیا تھے؟ کا, کی, کم. بالکل صحیح. تین سیکنڈ پرسن کے لیے علامات تھیں اور تینوں ہی کاف سے شروع ہو رہی ہیں. کا, کی, کم, تینوں تم کے لیے آتی ہیں. کا کس کے لیے ہوتا ہے؟ تم ایک مذکر, اور کی تم ایک مونس, اور کم تم سب. بالکل صحیح. تو اگر میں نے کہنا ہو تو ایک مذکر کا پین تو کیا ہو؟ قلمو کا. تو ایک مونس کا پین قلمو کی, اور تم سب کا پین قلمو کم. ٹھیک ہے, قلمو کم تم سب کا پین. تو یہ تو ہو گیا تم کے لیے. اور تھرڈ پرسن وہ, اس کے لیے تین علامات تھیں. وہ کیا تھیں؟ ہو, ہا, ہم. تین تھیں, ہو, ہا, ہم. تینوں ہے سے شروع ہو رہی ہیں, اور یہ تینوں ہیں وہ کے لیے. اور ان کی بھی تفریق اسی طرح, ہو وہ ایک مذکر, ہا وہ ایک مونس, اور ہم وہ سب. اور یہ بھی لگتی ہیں لفظ کے آخر میں. ہاں, تو اگر ہو لگا دوں, قلمو ہو اس ایک کا قلم, قلمو ہا اس ایک مونس کا قلم, قلمو ہا, اور قلمو ہم وہ سب یا ان سب کا قلم, قلمو ہم ان سب کا قلم. تو یہ تمام ضمائر تھے جو ہم نے کل پڑھے, اور یہ لگتے ہیں لفظ کے آخر میں. آپ نے اپنی شیٹ دیکھ لینی ہے اور اس کے مطابق ترجمہ کر دینا. اگر میں کہوں کتاب, کتابی میری کتاب, کتاب, اور کتابکم تم سب کی کتاب, کتابوہا نہیں, ہاں میں یہ والا یوز کر رہا ہوں, اس کا بتائیے. وہ ایک مونس کی کتاب, کتابوہا وہ ایک مونس کی کتاب. بالکل صحیح. کتابو کا, ہاں بالکل صحیح, کتابو کا تم ایک مذکر کی کتاب. کتابو نا ہم سب کی کتاب. بالکل صحیح. نون الف نا میں نے یہاں لکھے نہیں, آپ کے پاس شیٹ میں لکھے ہوئے ہوں گے. تو کتابو نا ہم سب کی کتاب. بالکل صحیح. اور کتابو ہو وہ ایک مذکر کی کتاب. کتابو ہو وہ ایک مذکر کی. کتابو ہم کتابو ہم ان سب کی کتاب. بالکل. کتابو ہم یہ لاسٹ والا ہے, وہ سب. تو کتابو ہم وہ سب کی کتاب. کتابو کی وہ ایک مونس کی کتاب.
جی تو ایک مونس کی کتاب، کتابوں کی تو ایک مونس، بالکل یہ والا ہے نا. تو کتابوں کی تم ایک مونس کی کتاب، یا تمہاری کتاب. تمہاری کتاب کہتے ہیں ترجمہ ہو جائے گا. ہم زیادہ پرسائز اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ الگ الگ یاد ہو جائیں. اچھا اگر میں نے کہنا ہوں میرا رب تو کیسے کہوں گا؟ ربی، میرا رب. تم سب کا رب، ربو، ربو کم، تم سب کا رب. اس ایک مونس کا رب، اس ایک مونس کا رب. ربو کی، اس ایک مونس یعنی وہ ایک مونس کا رب. ربو ہاں ہاں، اس اور وہ ایک ہی چیز ہے نا، جو غائب ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو ربو ہاں، وہ ایک مونس کا رب. ان سب کا رب، ربو ہم، ان سب کا رب ربو ہم. تو ایک مذکر کا رب، ربو ہا یا ربو کا؟ ربو کا. ہا کیا ہوگا ربو ہا؟ ربو ہا وہ ایک، ہا سے مطلب ہے الف ہا، وہ ایک ربو ہا مون. تو میں نے کہنا ہے تو ایک مذکر کا رب، ربو کا. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے سب کو؟ ربو کا کا مطلب تو ایک مذکر کا رب. اچھا ہم سب کا رب، ربو، ربو ہو، ربو ہم سب کا رب، ربو نا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا رب یا ہم سب کا رب، ربو نا، بالکل صحیح. ربو نا ہم سب کا رب. تم سب کا رسول، رسولو، رسولو کم. تم سب کا رسول، رسولو کم، بالکل صحیح. ہم سب کا رسول، رسولو ہم. ہم سب کا رسول، رسولو نا، بالکل صحیح. عیسیٰ نہیں بتا رہا. ہم سب کا رسول، رسولو نا. ہم سب کا رسول، رسولو نا. رسولو ہم کا کیا ترجمہ ہے؟ ان سب کا لفظ. رسولو ہم ہو گیا وہ سب کا رسول. رسولو نا ہم سب کا رسول، رسولو ہم ان سب کا یا وہ سب کا رسول. بالکل صحیح. میرا رسول، رسولی، بالکل صحیح. اور وہ ایک مذکر کا رسول، رسولو کا. وہ ایک رسولو، رسولو ہو ہے کہ رسولو کا ہے؟ وہ ایک کا رسول، رسولو ہو، بالکل صحیح. رسولو ہو ہو گیا وہ ایک کا رسول. رسولو کا تھا تو ایک مذکر کا رسول. اور تو ایک مونس کا رسول، رسولو کی. تو ایک مونس کا رسول، وہ ایک مونس کا رسول، رسولو ہا، وہ ایک مونس کا رسول. بالکل صحیح. اور ان سب کا رسول، رسولو ہم، بالکل صحیح. رسولو ہم ان سب کا رسول. چلیے میرے خیال ہے تھوڑے سے یہ زیادہ واضح یاد تھوڑے بہت ہو گئے ہیں. ابھی یہ پہلا سیشن ہے پریکٹس کا. 2 سیشن اور ہیں ہمارے پریکٹس کے. تو انشاءاللہ یہ تینوں رولز آپ دیکھیں گے بہت اچھی طرح یاد ہو جائیں گے. ابھی تو صرف پہلا دن ہے پریکٹس کا. تو یہ ضمائر ہیں اور یہ لگتے ہیں لفظ کے آخر میں. ضمائر کے حوالے سے کوئی سوال ہے؟ چلیے تو تینوں رولز کی ہم نے پریکٹس کر لی ہے. یہ تینوں دوبارہ بتائیں. بالکل اردو میں ترجمہ ہے نا، دونوں سے مراد وہی تھرڈ پرسن ہے. تو آپ ترجمے میں جو مرضی لکھ لیں. مقصد ہے بتانا کہ تھرڈ پرسن. تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے، یہ سیکنڈ پرسن کے لیے اور یہ فرسٹ پرسن کے لیے.
چلیے تو اگر یہ انشاءاللہ چلیں پریکٹس ہماری یہ چلنی ہے، آج اتنی کر لیتے ہیں. اب آتے ہیں سورہ حجرات کی طرف. جی کچھ اور پڑھایا تھا؟ وہ تو 96 ورڈز میں سے 4 ورڈز تھے، انا انا ان اور ان. اچھا سورہ حجرات کی طرف آئیے. آج ہم نے سورہ حجرات کی دوسری آیت پڑھنی ہے، آیت نمبر 2. سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 ہم نے کل پڑھ لی تھی، اور مضمون کے لحاظ سے ہم نے سورہ حجرات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، اور ہم نے کہا تھا جو پہلی 7 آیات ہیں یہ ایک مضمون ہے، اور ان میں جو بنیادی مضمون ہے اس حصے میں وہ ہے کہ یہ جو امت بننے جا رہی ہے امت مسلمہ، اس نے اپنے قانون کہاں سے لینے ہیں اور اپنی تہذیب کہاں سے لینی ہے. تو اپنے قوانین کہاں سے لینے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سمجھا دیا. قوانین کا تعلق ویسے بھی ذہن سے ہوتا ہے، جس چیز کا تعلق ذہن سے ہے وہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے. تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ یہ ایک دائرہ ہے، اس کے اندر تمہیں اختیار ہے، اپنے قوانین بناؤ، اس سے باہر نہیں تم نے جانا، اس کو تجاوز نہیں کرنا اس دائرے کو. تو یہ ایک آیت میں ہمیں سمجھ آ گئی کہ قوانین اس امت نے کہاں سے لینے ہیں. اب باقی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تہذیب کہاں سے لینی ہے اس امت نے. اور تہذیب جو ہے، کلچر جو ہے کسی امت کا، اس کا تعلق ہوتا ہے دل سے. اور جس چیز کو انسان نے دل سے اپنایا ہو اس کو چینج کرنا ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یعنی انسان کہتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے، یا یہ ہمارا طریقہ ہے، یا ہمارے خاندان کا طریقہ ہے، یہ ہمارا رسم و رواج ہے. جب انسان نے یہ چیز اپنے دل میں بٹھا لی ہو تو اس کو چینج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اگلی 6 آیات اللہ تعالیٰ نے پھر اس مضمون پہ لگائی ہیں. تو وہ ہم پھر آج آیت نمبر 2 سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 2 کو دیکھیے. اچھا اس سے پہلے آیت نمبر 1 آپ لوگوں نے گھر جا کے بھی دیکھی ہوگی. کوئی کویسچن ہے ترجمے کے لحاظ سے آیت نمبر 1 میں؟ آیت نمبر 1 کلیئر ہے ترجمے کے لحاظ سے سب کو؟ اچھا پھر آیت نمبر 2 پہ آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلا لفظ ہے یا کا مطلب اے، اور یہ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، کسی کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اے. دوسرا لفظ ہے ایوہا، اس کا بھی ترجمہ اے ہی ہے، اور یہ بھی کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دونوں کٹھے آ جائیں یا ایوہا تب بھی ترجمہ اے ہی ہے، کسی کو مخاطب کرنے. اب ذرا فارمل انداز میں مخاطب کیا جا رہا ہے. تو یا ایوہا اے یا اے. اگلا لفظ ہے الذین، جو سب. بالکل صحیح. آپ نے ایک ہیڈنگ بنائی ہوگی اشارے کے، اس کے نیچے 3 الفاظ لکھے الذی، اللتی اور الذین. الذین کا مطلب ہے جو سب. اس کا واحد کیا ہے؟ الذی. اور اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جو ایک مذکر. اور مونس کیا ہے؟ اللتی، جو ایک مونس. جب مخاطب کرنا ہو کہ بات کس کے لیے، یہ اس کے لیے جو یوں ہے، تو اس کے لیے یہ پھر 3 الفاظ یوز ہوتے ہیں الذی، اللتی اور الذین. آیت میں ہمارے پاس ہے الذین. الذین کا مطلب ہے جو سب. اے جو سب. آمنو، اس کو بھی ہم نے کل دیکھا تھا. آمنا کا مطلب وہ ایک جو ایمان لایا، اور واو الف جمع کی علامت ہے اینڈ پہ، تو یہ جمع میں تبدیل ہو گیا. آمنو وہ سب جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنو، اے جو سب ایمان لائے، یعنی اے اہل ایمان. اور کل ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس سے مراد ہے مسلمان، سب مسلمان، تو اہل اسلام. یا ایھا الذین آمنو، اے جو سب ایمان لائے، یعنی اے وہ سب جو مسلمان ہوئے، یعنی اے امت مسلمہ. اگلا لفظ ہے لا. لا کا مطلب ہے نہیں. یہ اردو میں ہی استعمال ہوتا ہے. لا کا مطلب ہے نہیں. اچھا لا جو ہے یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کل میں نے بتایا تھا کہ نفی کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے اس میں کہ ایسا نہ کرو، اور اس میں اسٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ چیز ایسے نہیں ہے. لا دونوں طرح آ جاتا ہے. تو جو آپ شیٹ بنا رہے ہیں اس پہ ایک ہیڈنگ بنائیے نفی.
نفی کا مطلب کسی چیز کی نفی کرنا، یعنی یہ کہنا یوں نہ کرو یا یوں نہیں ہے، جیسے پین پہ ٹیبل نہیں ہے، دونوں میں نفی کی علامات استعمال ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک میں نفی کے لیے 5 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم لکھ لیتے ہیں۔ پہلا تو آپ نے دیکھ ہی لیا، لا، لا نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 4 اور ہیں، وہ بھی لکھ لیجئے۔ لا، دوسرا ہے لم، لام اور میم، تیسرا ہے لام اور نون، لن، چوتھا ہے لام یا سین، لیسا، اور 5واں ہے مام، ما، میم الف ما۔ ٹھیک ہے، 5 الفاظ ہیں قرآن پاک میں نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جب بھی آئیں تو آپ نے نہیں میں ترجمہ کر دینا ہے، لا، لم، لن، لیسا اور ما۔ لا، لم، لن، لیسا اور ما۔ تو آیت میں ہمارے پاس لفظ ہے لا، لا کا مطلب نہیں، لا۔ اگلا لفظ ہے تجہرو، ترفعو، اچھا میں آگے چلا گیا۔ لا ترفعو، اچھا اس میں ہم کچھ پہچانتے ہیں، تا شروع میں، بالکل یہ علامت ہے مضارع کی، تو یہ فائدہ دیتا ہے تم کا، بالکل صحیح۔ اور دوسرا آخر میں واو الف لگا ہوا ہے، بالکل صحیح، یہ میں نے مٹا دیا، آپ کے شیٹ پہ ہوگا، یہ جمع کی علامت ہے۔ جمع کی 3 علامات تھیں، واو الف، واو نون اور یا نون، تو ہمارے پاس واو الف ہے، اور بیچ میں 3 حرفی فعل ہو گیا، رفع، بلند کرنا۔ رفع یدین ہم نے کل دیکھا، رفع یدین، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا۔ رفع دفع بھی ہم کہتے ہیں اردو میں، اس چیز کو اوپر کر دو یا دور کر دو، رفع دفع، تو بلند کرنا رفع۔ تو اگر رفع کا ترجمہ ہے بلند کرنا، ترفعو کا کیا ترجمہ ہوا؟ تم سب بلند کر رہے ہو یا تم سب بلند کرو گے، ٹھیک ہے۔ تا سے تم، واو الف سے سب، جمع کی علامت ہے نا، اور بیچ میں بلند کرنا، تو تم سب بلند کر رہے ہو یا تم سب بلند کرو گے، مضارع ہے۔ ترفعو، تم سب بلند کر رہے ہو یا تم سب بلند کرو گے۔ اور آیت میں اس سے پہلے لا ہے، لا ترفعو، نہ تم سب بلند کرو اور نہ تم سب بلند کرنا۔ اب یہ آرڈر آ گیا، اور آرڈر کیونکہ مضارع پہ آرڈر لگا ہے تو دونوں زمانوں میں ہوگا، ابھی بھی یہ چیز نہیں کرنی اور آگے سے بھی یہ چیز نہیں کرنی۔ لا ترفعو، نہ تم سب بلند کرو اور نہ تم سب بلند کرنا، بالکل یہ کلیئر ہے، لا ترفعو، ٹھیک ہے۔ لا ترفعو، نہ تم سب بلند کرو اور نہ تم سب بلند کرنا، اصواتکم، اچھا اس میں اس شروع کو تو چھوڑ دیں، اینڈ پہ ایک چیز ہے جو آپ پہچانتے ہیں، کم، کم کیا ہے؟ تم سب، ضمیر ہے، آپ ضمائر کی جو لسٹ ہے اس میں دیکھیں نیچے کم، تم سب، جیسے ہم نے کہا تھا نا کتابکم، تم سب کی کتاب، تو اصواتکم، تم سب کے اصوات۔ اچھا اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک جو اردو میں بھی ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قوم، اقوام، شخص، اشخاص، قول، اقوال، یہ ایک پیٹرن ہے نا جو اردو میں یوز ہوتا ہے، تو عربی میں بھی ایسے ہی، عربی میں اسی طرح ہی جمع ہوتا ہے۔ تو عربی میں جمع کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہم نے سیکھا کہ اینڈ پہ واو الف، واو نون یا یا نون لگا دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے جیسے ابھی اردو میں قوم، اقوام، شخص، اشخاص، تو یہ جمع بنا ہے صوت سے، صوت، اصوات، جیسے شخص، اشخاص، قول، اقوال، تو صوت، اصوات۔ صوت کیا ہوتا ہے؟ آواز، صوتی آہنگ، صوتی آلات، اردو میں بھی یوز، تو صوت آواز، اصوات آوازیں۔ اچھا ویسے اس کو جو ہے نا، جو ہم نے دوسرا جمع کیا تھا جیسے مسلم، اس کا ہم نے جمع کیا مسلمون، اب یہ جو جمع کا لفظ ہے مسلمون، اس میں لفظ مسلم
جو واحد تھا اس کا وہ آپ کو مل رہا ہے نا، وہیں مل رہا ہے. پر یہاں جب ہم نے اس کا جمع کر دیا اصوات، اب واحد والا لفظ آپ کو نہیں مل رہا، یعنی صوت اس حالت میں، اسی حالت میں صوت یہاں نہیں مل رہا. ایسے ہی ہے نا. اس لیے اس کو عربی میں کہتے ہیں جڑا ہوا جمع، جمع سالم. یہ جڑا ہوا جمع اس لیے کہ واحد والا ورڈ اسی کی طرح جڑا ہوا موجود ہے. اور اس کو کہتے ہیں ٹوٹا ہوا جمع، جمع مکسر. کیوں؟ کیونکہ واحد والا لفظ جمع میں آ کے ٹوٹ گیا. تو خیر یہ ٹرمز ہیں، ان کو ٹرمز یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ یہ جان لیں کہ ایک ٹوٹا ہوا جمع ایک طریقہ ہوتا ہے عربی میں جمع کرنے کا، اور ایک جڑا ہوا جمع. اور اردو میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. آپ جیسے اگر ہم کہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں ان کو ان کتابوں کے ساتھ کتب خانے میں رکھ دیں. اب دیکھیں لفظ کتاب کے آپ نے کیسے جمع کیے، کتابیں، کتابوں اور کتب. یہاں یا نون، یا اور نون غنہ ہے اردو میں، عربی میں یہ یا نون تھا، واو اور نون غنہ، اور یہاں لفظ کتاب کو یہ آپ نے توڑ کے کتب بنا دیا. تو یہ چیز ہم اردو میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ عربی سے ہی اردو نے اس چیز کو لیا ہے. تو ایک جمع ہوتا ہے جڑا ہوا جمع جس میں واحد کا لفظ ہمیں مل جاتا ہے، اور ایک ٹوٹا ہوا جمع ہوتا ہے جس میں واحد والا لفظ ٹوٹ کے آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ٹوٹا ہوا جمع، جمع سالم. پر یہ ٹرمز ہیں، نہ بھی پتہ ہو تو ہمارا مقصد تو ترجمہ کرنا ہے. آپ نے صرف پہچاننا ہے کہ یہ بھی جمع ہوا ہے اور یہاں بھی جمع ہوا ہے. تو اصواتکم، تم سب کی آوازیں. زیادہ جمع لوگ ہیں تو اس لیے آوازوں کا لفظ بھی جمع میں آئے گا آیت میں. یہ کلیئر ہے؟ لا ترفعوا، نہ تم سب بلند کرو اور نہ تم سب بلند کرنا، اصواتکم، تم سب کی آوازوں کو، یعنی اپنی آوازوں کو. لا ترفعوا، نہ تم سب بلند کرو اور نہ تم سب بلند کرنا، اصواتکم، اپنی آوازوں کو. فوقا، یہ اردو والا لفظ فوقیت ہے نا، یہ وہی لفظ ہے فوقیت. فوقیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجیح دینا، ہاں، اوپر رکھنا. جو معنی اردو میں ہیں فوقیت کے وہی مفہوم فوقا کا ہے. ترجیح دینا، اوپر رکھنا، پہلے کرنا، بس یہ سارے مفہوم جو فوقیت کے ہیں وہی فوقا کا ہے. تو فوقا، فوقیت دیتے ہوئے، صوت النبی، اچھا اس میں آپ لفظ یا اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں صوت النبی کا؟ نبی کی آواز، بالکل صحیح، نبی کی آواز. صوت النبی، نبی کی آواز. تو لا ترفعوا، نہ تم سب بلند کرو اور نہ تم سب بلند کرنا آرڈر ہے. اور آرڈر کس کو دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے. لا ترفعوا، اپنا بلند نہیں کرنا، اصواتکم، تم سب کی آوازوں کو، یعنی اپنی آوازوں کو، فوقا، فوقیت دیتے ہوئے، صوت النبی، نبی کی آواز پر. یعنی اپنی آوازوں کو پست کرنا ہے نبی کی آواز کے سامنے، اپنی آواز کو فوقیت نہیں دینی نبی کی آواز پر. اچھا ایک چیز، یہ صوت النبی، نبی کی آواز، ترجمے میں آپ تین ورڈز لے کے آئے ہیں نا، نبی کی آواز، اور یہاں 2 ورڈز ہیں. تو یہ کی کہاں سے آیا؟ جو آپ جی نہیں، اس سے وہ تو نکرہ کے ہیں نا، تنوین جو آپ کہہ رہے ہیں، تا اور نون کو جوڑا ہے نا. نہیں، وہ تو اس کا اپنا لیٹر ہے، 2 یا ہوتے ہیں لفظ نبی میں. وہ اس طرح آیا ہے کہ دیکھیں صوت لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے نا، کامن ناؤن ہے نا، کوئی بھی آواز ہو سکتی ہے، الف لام نہیں لگا ہوا. اور یہ معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، کسی خاص نبی کی بات ہو رہی ہے. تو اگر یہ سیکونس ہو عربی زبان میں کہ پہلے کامن ناؤن ہو اور پھر ایک پراپر ناؤن ہو، اگر ایسے کہیں بھی آپ کو ملے، تو پراپر ناؤن جو ہے یہ مالک بن جاتا ہے، اور جو کامن ناؤن ہے وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے. اور یہ چیز اردو میں ہم کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ کا کی کے سے، یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر. بیت نکرہ ہے یہاں، اور لفظ اللہ جو ہے وہ معرفہ ہے. تو ہم اس ریلیشن شپ کو، یعنی ملکیت کی ریلیشن شپ کو ظاہر کرنے کے لیے اردو میں کا کے کی کا اضافہ کر دیتے ہیں.
تو آپ نے خود ہی کر بھی لیا تھا، میں نے صرف یہ 2 لفظ لکھے تھے اور آپ نے ترجمہ کیا تھا نبی کی آواز. تو یہ ہوا اس طرح کہ کامن ناؤن فالوڈ بائی اے پراپر ناؤن. ال کی وجہ سے جو خاص ہو گیا نہیں، ال بھی نہ بھی ہوتا ہے، جیسے النبی کتاب الثاقب. اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ثاقب کی کتاب. تو یہ معرفہ ہے نا، یہ پراپر ناؤن ہے اور یہ کامن ناؤن ہے. تو کامن ناؤن ملکیت بن جاتی ہے اور پراپر ناؤن اس کا مالک بن جاتا ہے. تو ثاقب کی کتاب، یہ کی ہم اضافہ کر دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ یہاں یہ ریلیشن شپ ہے ان دونوں میں. تو اسی طرح یہ صوت النبی، نبی کی آواز. ویسے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں بھی یہ پتا ہوگا، آپ ترجمہ یہی کریں گے. یہ چیز میں نے لکھی ہوئی، آپ نے اسی طرح اس کا ترجمہ کرنا تھا. تو صوت النبی، نبی کی آواز. ولا تجہر، بالکل یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ ایک ایک لفظ کو دیکھ لیجئے، ترجمہ ہو پا رہا ہے آپ سے؟ چلیے اگلا لفظ ہے وا. واؤ کا کیا مطلب ہے؟ اور. اینڈ، انگلش میں جیسے اینڈ ہوتا ہے، اردو میں بھی واؤ اسی طرح استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے لا. لا کا مطلب نہیں، نفی کی علامت ہے. نفی کے لیے ہم نے 5 الفاظ پڑھے تھے، لا، لم، لن، لیسا، ما. لا، لم، لن، لیسا، ما. 5 جب بھی آئیں گے تو آپ نے ترجمہ نہیں میں کر دینا. تو لا یہاں نفی کے لیے آ رہا ہے، نہیں کے معنی میں. اگلا لفظ ہے تجہرو. اچھا، اس میں آپ کیا پہچانتے ہیں؟ بالکل صحیح، شروع میں تا آ رہا ہے، یہ مضارع کی علامت ہے. اور کیا آ رہا ہے؟ واو الف. واو الف کس لیے؟ جمع. گڈ. اور یہ ترجمہ کرتا ہے سب. جمع کی علامت ہے نا، واو الف واو نون یان. اور بیچ میں 3 لیٹرڈ فعل ہو گیا، جہر. جہری نمازیں سنا ہے آپ نے؟ وہ کون سی ہوتی ہیں؟ جس میں تلاوت اونچی آواز میں کی جاتی ہے، اور سری ہوتی ہیں جس میں تلاوت خاموشی میں کی جاتی ہے. کون سی نمازیں ہیں جہری؟ فجر، مغرب، عشاء. اس میں امام اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے، اس لیے ان کو جہری نمازیں کہتے ہیں. تو جہر کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز کرنا. جہر کا مطلب اونچی آواز کرنا. تجہرو کا پھر کیا مطلب ہوا؟ تم سب اونچی آواز کر رہے ہو یا تم سب اونچی آواز کرو گے. تم سب ابھی بھی اونچی آواز کر رہے ہو اور آگے سے بھی تم سب اونچی آواز کرو گے. یہ کلیئر ہے سب؟ تجہرو، تم سب اونچی آواز کر رہے ہو اور تم سب اونچی آواز کرو گے. اور آیت میں اس کے شروع میں آ گیا لا. لا تجہرو، نہ تم سب اونچی آواز کرو اور نہ تم سب اونچی آواز کرنا. آرڈر ہے، ابھی بھی یہ چیز نہ کرو اور آگے سے بھی یہ چیز نہ کرنا. ٹھیک ہے، لا تجہرو، نہ تم سب اونچی آواز کرو اور نہ تم سب اونچی آواز کرنا. یہ کلیئر ہے؟ ٹھیک. لا تجہرو، نہ تم سب اونچی آواز کرو اور نہ تم سب اونچی آواز کرنا. بعدکم، سوری میں کہاں پہنچ گیا؟ ہاں میں آگے چلا گیا. لا تجہرو لہو. اچھا اگلا لفظ ہے لہو. یہ 2 لفظ ہیں اصل میں، لام اور ہو. ہو کو تو آپ پہچانتے ہیں نا، ہو کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ ایک مذکر. ضمائر آپ نے جہاں لکھے ہوں گے نا اس میں نیچے دیکھیے ہو کا ترجمہ ہے وہ ایک مذکر. یہ جو لام ہے نا، یہ آپ ایک ہیڈنگ بنا لیجئے شیٹ پہ، لام. یہ جو نفی کے ہم نے 5 الفاظ لکھے، یہ بھی ان 96 ورڈز میں سے آپ کو 5 ورڈز آ گئے ہیں. اور یہ لام بھی 96 ورڈز میں سے ایک ورڈ ہے، پورا ورڈ ہی ہے حالانکہ لیٹر ہے. اچھا، لام جب کسی لفظ سے پہلے آتا ہے تو 2 معنی میں یہ آ جاتا ہے. ایک معنی ہے اس کا کے لیے اور دوسرا ہے یقیناً. یعنی یا اس کا مفہوم ہوگا کے لیے یا اس کا مفہوم ہوگا یقیناً. اور وہ سیاق و سباق سے ہم دیکھیں گے کہ کس معنی میں، ایک ہی معنی میں فٹ آئے گا آیت میں. تو وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک معنی آپ نے وہاں فٹ کر دینا، کے لیے یا یقیناً، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا.
اچھا اس کے ساتھ ہی لکھ لیجئے، کبھی کبھار ایسے بھی ہوگا کہ 2 لام لفظ سے پہلے آ جائیں گے، لل، اگر 2 لام ہوں تو پھر ایک ہی معنی ہوتا ہے اور وہ ہے کے لیے. ایک لام ہو تو آپ نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے دونوں میں سے کس معنی میں آ رہا ہے، اور اگر 2 لام ہو تو پھر ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے کے لیے. اچھا یہاں یہ آ رہا ہے کے لیے کے مفہوم میں، لام ہو سے پہلے آ رہا ہے نا، تو کے لیے کے مفہوم، ان دونوں میں سے کے لیے آ رہا ہے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ وہ ایک کے لیے، وہ ایک یا اس کے لیے. اگر کے لیے میں یوز کر رہا ہوں لام کے لیے تو لی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میرے لیے. آپ ضمائر میں دیکھیے یا کس کے لیے ہوتا ہے؟ میں کے لیے، تو لی ہو گیا میرے لیے، اور لنا ہم سب کے لیے، نون آتا ہے ہم سب کا، اور لکم تم سب کے لیے، لہم ان سب یا وہ سب کے لیے. بالکل. تو ایک مذکر کے لیے کیسے کہیں گے؟ لکا. بالکل صحیح. تو ایک مونس کے لیے لکی. وہ ایک مذکر کے لیے لہو. وہ ایک مذکر کے لیے لہو. وہ ایک مونس کے لیے لہا. اور میرے لیے لی. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ضمیر لگا دیں لام سے پہلے اور اس کے مطابق اس کا ترجمہ کر دیں. تو ہمارے پاس جو آیت میں لفظ ہے وہ ہے لہو. تو لہو کا ترجمہ ہو گیا وہ ایک کے لیے. وہ ایک کون ہے؟ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ طریقہ یہ ہے کہ آیت میں پیچھے جائیے اور دیکھیے کون سا ناؤن پیچھے آتا ہے. تو آیت میں دیکھیے کون سا ناؤن پیچھے آ رہا ہے؟ نبی. بالکل صحیح. جو پہلا ناؤن آپ ٹکراتے ہیں پیچھے جائیں آیت میں، جو پہلا ناؤن جو آپ کو ملتا ہے پیچھے جاتے ہوئے وہ ان نبی ہی ہے. تو یہ ہو لوٹ رہے نبی کی طرف، نبی کی بات ہو رہی ہے. لا تجہرو، نہ تم اونچی آواز کرو اور نہ تم اونچی آواز کرنا، لہو وہ ایک یا ان کے لیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے. نہ تم سب اونچی آواز کرو، آرڈر ہے یہاں، ابھی بھی نہ کرو اور آگے سے بھی اونچی آواز نہ کرنا. کن کے لیے؟ لہو ان کے لیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. بالقول. بالقول اس میں ہم کیا کیا پہچانتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح. بے شروع میں بے آ گیا نا لفظ، تو ہم نے پہلے دن پڑھا تھا جب بے کسی لفظ سے پہلے آئے تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کے ساتھ. بالکل صحیح. وہ جو بسم میں، بسم اللہ میں بے ہم نے پڑھا تھا نا کے ساتھ، تو یہاں بھی وہی بے آ رہا ہے. بے کا مطلب کے ساتھ. اور کچھ پہچانتے ہیں آپ؟ الف لام. الف لام خاص کرنے کے لیے. اور پیچھے لفظ رہ گیا قول، بات. بالقول بات کے ساتھ. اچھا یہ جو کے ساتھ ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، اس کو ہم تھوڑا سا ترجمے کے بعد درست کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو کرتے ہیں بات کے ساتھ، یعنی باتوں میں. بالقول باتوں میں. لا تجہرو نہ تم سب اونچی آواز کرو اور نہ تم سب اونچی آواز کرنا، لہو وہ ایک کے لیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، بالقول باتوں میں، قول میں. جب آپ بات کر رہے ہو، قول کر رہے ہو، اس میں ان کے لیے اونچی آواز اختیار نہ کرو. ابھی بھی نہ کرو اور آگے سے بھی نہیں کرنا.